السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن شریف صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ دوستو، آج کے اس کلاس میں یعنی سبق نمبر 13 میں آج ہم لوگ زائد الف کے بارے میں پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ رہتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اب اس زائد الف کو کب پڑھا جائے گا، کب نہیں پڑھا جائے گا، تو آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی ان 6 کلمات کو دیکھیں۔ ان 6 کلمات کو جب ہم ٹھہر جائیں گے، رک جائیں گے، تو ہم ان الفوں کو پڑھیں گے، اور اگر ہم نہیں رکتے ہیں، نہیں ٹھہرتے ہیں، وقف نہیں کرتے ہیں، پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، وصل کرتے ہیں، تو وہاں ہم ان الفوں کو نہیں پڑھیں گے۔ پہلی مثال دیکھیں اس کے لاکنہ، یہ 15ویں پارہ کی سورہ کہف کی آیت نمبر 38 میں ہے۔ تو جب ہم یہاں رکیں گے تو اس الف کو ہم پڑھیں گے، اور اگر ہم نہیں رکیں گے، وصل کرتے چلے جائیں گے، تو ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور جیسے الظنونہ کو دیکھیں، یہ 21ویں پارہ میں ہے اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 ہے۔ تو جب ہم یہاں رکیں گے، ٹھہر جائیں گے، تو ہم اس الف کو پڑھیں گے، اور اگر ہم نہیں رکتے ہیں، وصل کرتے ہیں، تو ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور جیسے الرسولہ، یہ 22ویں پارہ کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 ہے۔ تو اس الف کو جب ہم رکیں گے یہاں تو پڑھیں گے، اور اگر نہیں رکیں گے تو نہیں پڑھیں گے، یعنی وصل کریں گے تو ہم کو نہیں پڑھیں گے اس الف کو۔ اور انا دیکھیں، یہ انا ہر جگہ جہاں بھی قرآن شریف میں انا آئے تو ہم اس انا کو وقف کرنے کی صورت میں پڑھیں گے، ان ٹھہر جائیں گے تو، اگر وقف نہیں کرتے ہیں، ملا کر کے پڑھتے ہیں، وصل کرتے ہیں، تو وہاں نہیں پڑھیں گے، انا پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ انا۔ اور السبیلہ دیکھیں، یہ 22ویں پارہ کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 67 ہے۔ تو اس الف کو جب ہم وقف کریں گے تو پڑھیں گے، اور اگر وقف نہیں کرتے ہیں، وصل کرتے ہیں، تو ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور اسے قواریرہ، تو دیکھیں یہاں یہ 29ویں پارہ کی سورہ دہر کی آیت نمبر 15 ہے۔ تو اس الف کو جب ہم وقف کریں گے تو پڑھیں گے، اور اگر ہم وصل کریں گے تو نہیں پڑھیں گے۔ اور قرآن پاک میں ایک اور کلمہ ہے، یہ سلاسلہ، یہ 29ویں پارہ کی سورہ دہر کی آیت نمبر 4 میں ہے، سلاسلہ۔ تو اس الف کو ہم وقف کی صورت میں، ٹھہرنے کی صورت میں، چاہے ہم پڑھے یا نہ پڑھے برابر ہے، لیکن جب ہم وصل کریں گے تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اب قرآن پاک کی ان کلمات کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کلمات کے الف کے اوپر اگر یہ گول دائرہ ہو تو ان الف کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ تو اب یہاں سے جتنے بھی الف آئیں گے، ان الفوں کے اوپر اگر یہ گول دائرہ ہو تو ان کلمات کو چاہے وقف کی حالت میں یعنی ٹھہرے تب، یا وصل کی حالت میں، یا ملا کر کے پڑھنے کی حالت میں، نہ وقف کرنے کی حالت میں نہ وصل کرنے کی حالت میں ہم ان الفوں کو پڑھیں گے۔ جیسے کہ افئم ماتا، تو یہ الف کے اوپر دیکھیں یہ گول دائرہ ہے، تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ 4 پارہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں ہے۔ اور جیسے افئم متا، تو دیکھیں اس الف کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے، چاہے وقف کی حالت میں یا وصل کی حالت میں نہیں پڑھیں گے۔ یہ 17ویں پارہ کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 میں ہے، افئم متا، تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور جیسے لَإِلَى الْجَحِيمِ، تو اس الف کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے یہاں، یہ 4 پارہ آل عمران کی آیت نمبر 158 میں ہے، تو اس الف کو یہاں نہیں پڑھیں گے، چاہے وقف کی حالت میں یا وصل کی حالت میں۔ اسی طرح سے لَإِلَى الْجَحِيمِ، تو دیکھیں اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، یہ 23ویں پارہ کی سورہ الصافات کی آیت نمبر 68 ہے، تو اس الف کو ہم یہاں نہیں پڑھیں گے، وقف کی حالت میں بھی اور وصل کی حالت میں بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور اسے لِشَيْءٍ، تو دیکھیں یہ الف ہے، تو اس الف کو ہم وقف کی حالت میں بھی نہیں پڑھیں گے، نہ وصل کی حالت میں پڑھیں گے۔ یہ 15ویں پارہ کے سورہ کہف کی آیت نمبر 23 میں ہے۔ اور مَلَئِهِ، تو اس الف کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے، یہ مَلَئِهِ جہاں بھی قرآن شریف میں آئے تو اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، نہ وقف کی حالت میں نہ وصل کی حالت میں۔ اور جیسے تَبُوءَ، تو دیکھیں یہاں اس الف کو نہ وقف کی حالت میں پڑھیں گے نہ وصل کی حالت میں پڑھیں گے، یہ 6 پارہ کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 29 میں ہے۔ اور جیسے کہ دیکھیں وَلَأَوْضَعُ، تو دیکھیں یہ 10ویں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 47 میں ہے، تو یہ اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، نہ وصلاً نہ وقفاً، نہ وقف کرنے کی حالت میں نہ وصل کرنے کی حالت میں۔ اور جیسے لَأَذْبَحَنَّ،
تو یہ 19ویں پارہ کی سورہ نمل کی آیت نمبر 21 میں ہے، تو اس الف کو ہم نہ وقف کی حالت میں پڑھیں گے نہ وصل کی حالت میں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے دیکھیں لَأَنْتُمْ، یہ 28ویں پارہ کی سورہ حشر کی آیت نمبر 13 ہے، تو اس الف کو نہ وقف کی حالت میں پڑھیں گے نہ وصل کی حالت میں پڑھیں گے۔ اور جیسے من نبئی، تو دیکھیں یہاں یہ 7ویں پارہ کی سورہ انعام کی آیت نمبر 34 ہے، تو اس الف کو ہم نہ وقف کی حالت میں پڑھیں گے نہ وصل کی حالت میں۔ ویسے وَمَلَئِهِمْ، تو دیکھیں اس الف کو نہ وقف کی حالت میں پڑھیں گے نہ وصل کی حالت میں پڑھیں گے۔ یہ 11ویں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 83 میں ہے۔ اور جیسے لِتَتْلُوَ، تو دیکھیں یہ 13ویں پارہ کی سورہ الرعد کی آیت نمبر 30 ہے، تو اس الف کو ہم نہ وقف کی حالت میں پڑھیں گے نہ وصل کی حالت میں پڑھیں گے۔ اور جیسے لن ندعو، تو دیکھیں یہ 15ویں پارہ کی سورہ کہف کی آیت 14 میں ہے، تو اس الف کو ہم نہ وقف کی حالت میں پڑھیں گے نہ وصل کی حالت میں پڑھیں گے۔ اور جیسے لیربو فی، تو اس الف کو نہ وقف کی حالت میں پڑھیں گے نہ وصل کی حالت میں پڑھیں گے۔ یہ 21ویں پارہ سورہ روم کی آیت نمبر 39 ہے۔ اور جیسے لیبلوا، یہ 26ویں پارہ کی سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں ہے، تو اس الف کو ہم نہ وقف کی حالت میں پڑھیں گے نہ وصل کی حالت میں۔ اور جیسے وَنَبْلُوَ، تو اس الف کو نہ وقف کی حالت میں پڑھیں گے نہ وصل کی حالت میں پڑھیں گے۔ یہ 26ویں پارہ سورہ محمد کی آیت نمبر 31 ہے۔ اور جیسے قواریر، تو دیکھیں اس الف کو نہ ہم وصل کی حالت میں پڑھیں گے نہ وقف کی حالت میں پڑھیں گے۔ یہ 29ویں پارہ کی سورہ دہر کی آیت نمبر 16 میں ہے۔ اور ایک ہے ثمود، تو اس الف کو نہ ہم وقف کی حالت میں پڑھیں گے نہ وصل کی حالت میں پڑھیں گے۔ اور یہ ثمودہ 20ویں پارہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 38 میں ہے، اور 19ویں پارہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 38 میں ہے، اور 12ویں پارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 68 میں ہے، اور 27ویں پارہ سورہ نجم کی آیت نمبر 51 میں ہے۔ قرآن شریف ان 5 کلمات میں الف جو ہے زائد نہیں ہے، تو ان الفوں کو ہم پڑھیں گے چاہے وقف کی حالت میں ہو یا وصل کی حالت میں۔ جیسے کہ علیکم الاناملہ، تو دیکھیے یہ الف جو ہے یہ الف زائد نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے چاہے وقف کی حالت میں یا وصل کی حالت میں، دونوں حالت میں پڑھنا ہے۔ یہ 4تھے پارہ آل عمران کی آیت نمبر 119 میں ہے۔ اور جیسے اناسیہ، تو دیکھیے یہ الف کیا ہے زائد نہیں ہے، تو اس الف کو وقف کی حالت میں وصل کی حالت میں دونوں حالت میں ہمیں پڑھنا ہے۔ یہ 19ویں پارہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 49 میں ہے۔ اور جیسے انابو، تو دیکھیں یہ الف بھی کیا ہے زائد نہیں، تو اس الف کو بھی ہم وقف کی حالت میں وصل کی حالت میں دونوں حالت میں پڑھیں گے۔ یہ 23ویں پارہ سورہ زمر کی آیت نمبر 17 میں ہے۔ اور جیسے للانامی، تو یہ الف کیا ہے زائد نہیں ہے، تو اس الف کو وقف کی حالت میں بھی پڑھنا ہے وصل کی حالت میں بھی پڑھنا ہے۔ یہ 27ویں پارہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 10 میں ہے۔ اور جیسے من اناب، تو یہ الف جو ہے زائد نہیں ہے، تو اس الف کو وقف کی حالت میں وصل کی حالت میں بھی پڑھنا ہے۔ یہ 13ویں پارہ سورہ رعد کی آیت نمبر 27 میں ہے، اور 21ویں پارہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں ہے۔ تو ان جگہوں میں الف زائد نہیں ہے، تو الف کو ہمیں وقف کی حالت میں بھی پڑھنا ہے اور وصل کی حالت میں بھی پڑھنا ہے۔ ہاں تو دوستو، اگر آپ نے سبق کو صحیح سے سنا ہے اور سمجھ لیا ہے تو اب باری آپ کی آتی ہے، میں آپ سے سوال کروں گا اور آپ کو صحیح جواب پر نشان لگانا ہے، یعنی کمنٹ کرنا ہے۔ زائد الف کسے کہتے ہیں؟ کیا زائد الف کو پڑھا جاتا ہے؟ ہاں تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔